اب ہم چیپٹر 20 سورۃ طٰہٰ میں نے آپ کو اس دن پڑھائی تھی اور کیا کیا ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. ہم پہنچ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ لیڈرشپ ٹریننگ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے کیا چیز سکھائی؟ What is the most important thing to be a leader? Face your fears. اپنے ڈر کا مقابلہ کرو. Okay, let it come. انسان کو بہت سے ڈر ہوتے ہیں زندگی میں، کسی کے روٹھ جانے کا ڈر، کسی کے چھوڑ جانے کا ڈر، جاب کے چھوٹ جانے کا ڈر، اوکے، یا پیرنٹس کے فوت ہو جانے کا ڈر، واٹ ایور اٹ از. جو چیز ہونی ہے وہ ہونی ہے. اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز تکلیف لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی، آپ روک نہیں سکتے، اور اگر نہیں لکھی تو نہیں پہنچے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے. تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اوکے، پھر فیس دا فیئر. وہ چیز آنی ہے، اس سے سیکھیں کہ مجھے سکھایا کیا جا رہا ہے. جو لوگ ساری عمر ڈرتے رہتے ہیں وہ پھر کبھی گرو نہیں کرتے، وہ پھر ساری عمر ڈر میں گزار دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. اوکے، وہ ڈرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ چونکہ تم نے اس سے بھی بڑے اژدہے کا مقابلہ کرنا ہے، فرعون کا، تو تمہیں سب سے پہلے اپنے ڈر کو فیس کرنا چاہیے. تو اس اژدہے کو پکڑ لو. اور جیسے ہی انہوں نے پکڑا تو اللہ تعالیٰ ریٹرنڈ اٹ ٹو اٹس اوریجنل پوزیشن. تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم کیا. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Allah said, grasp it and fear not. We shall return it to its former state. اللہ fearless ہونا سکھا رہے ہیں لیکن توکل بھی سکھا رہے ہیں. اوکے، fearless ہونے کا تعلق توکل کے ساتھ ہے. جو بندہ توکل کرتا ہے he should be fearless automatically اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. And press your right hand to the left side, it will come forth white and shining without any disease as another sign. کیونکہ اس دور میں میجک بہت زیادہ حاوی تھا اور میجک سے لوگ انسپائر ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں وہی میریکل دیا جس سے وہ امپریس کر سکتے تھے اور اپنی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کر سکتے تھے اور اپنے حق پہ ہونے کو پروو کر سکتے تھے. اوکے، اس سے یہ پروو ہوا کہ جس دور میں جو چیز غالب ہوتی ہے اس چیز کو یوز کر کے اگلے کو دعویٰ کیا جا سکتا ہے. اوکے، مثال کے طور پہ آج کے دور میں لوگ سائیکالوجی سے بڑے انسپائرڈ ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، اور لوگ جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر سے بڑے انسپائرڈ ہیں. تو آپ ان کی لینگویج یوز کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام سمجھائیں. ایموشنل انٹیلیجنس، آپ جب یہ نام لیں گے لوگ حیران ہوں گے کہ واقعی آپ انہیں کہیں کہ اسلام ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف لے جاتا ہے. کیسے لے جاتا ہے؟ یہ چیزیں. امپاورمنٹ کتنا ایک کامن ورڈ ہے. آپ لوگ کو سمجھائیں اسلام امپاور کیسے کرتا ہے، امپاورمنٹ کا اصل مطلب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اوکے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یو کین اڈاپٹ دوز اسٹریٹجیز جو وہاں پہ رائج ہیں. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى that we may show some of our greater signs، تاکہ ہم اس کو اپنے گریٹر سائنس دکھائیں کہ تم تو میجک کرتے ہو، یہ میجک نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پریزنٹ کر رہے ہیں. اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. اللہ کہتے ہیں گو ٹو فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے تمام حدیں پار کر دی. ہر جگہ فرعون موجود ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، ہر گھر میں فرعون ہو سکتا ہے، ہر خاندان میں فرعون ہو سکتا ہے، کسی بھی کلاس روم سیٹ اپ میں کوئی فرعون ہو سکتا ہے، کسی محلے میں فرعون ہو سکتا ہے. فرعون کون ہے؟ فرعون ایک کریکٹر ہے. اس کریکٹر کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. ان میں سب سے پہلا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ تکبر. اس نے کہا تھا کہ بے شک میں ہوں سب سے بڑا رب. یہ تکبر ہے. اس نے کہا آئی ایم دا ڈان، آئی کنٹرول ایوری تھنگ. تم کیا کر سکتے ہو؟ تو یہ جو بھی جس انسان میں ہوگا وہ فرعونیت پہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ ہر بندے کو فرعون کہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے کلاس میں سنا تھا تم میں فرعون والی حرکتیں کرتے ہو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ کریکٹر فرعون ہر جگہ موجود ہے. اوکے، اور کیا؟ مرسی لیس، یس، انسینسٹیو تھا نا، اس لیے ماؤں کے بچے قتل کر رہا تھا. اگر خدا خوفی ہوتی، سینسٹیو ہوتا تو کبھی بھی کسی کے بچے کو قتل نہ کرتا. انسینسٹیو انسان وہ ہوتا ہے جو صرف اپنا سوچتا ہے اور کسی کا نہیں سوچتا. وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائیں سارے، مجھے کیا، میں نے دولت بنانی ہے، میں نے عزت بنانی ہے، شہرت بنانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، ان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، یہ جو مرضی کرتے رہیں. تو ویری گڈ، انسینسٹیو. اور مائٹ از رائٹ،
ایگزیکٹلی وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اوکے, ڈسیپشن میں تھا, دھوکے میں تھا بہت بڑے. اس کو شیطان نے دھوکہ دے دیا تھا کہ چونکہ تیرے پاس طاقت ہے وہ طاقت ہمیشہ رہے گی. اس کو یہ نہیں پتا تھا ایوری تھنگ از ٹیمپرری. ایک دن میں نے مرنا ہے اور ایک دن مجھے جواب دینا پڑے گا. اوکے, تو ایسے کریکٹرز ہر جگہ موجود ہیں جو پہلی چیز اپنے آپ کو ڈان سمجھتے ہیں اور وہ کسی کی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور میں نے چینج نہیں ہونا ہے ایسی کی تیسی, جو تم نے کرنا ہے کر لو, میں نے تو چینج نہیں ہونا. اور جب انہیں چینج کرنے کی کوشش کی جائے, نصیحت کی جائے, وہ آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں اور ایسے ریزسٹ کرتے ہیں کہ اگلے کی جان عذاب میں ڈال دیتے ہیں. جیسے فرعون نے ریزسٹ تو کیا ہی, لیکن اس خبیث نے اس طرح ریزسٹ کیا کہ حق والوں کو قتل کروایا اور ان کو اس طرح ریزسٹ کیا کہ ان کی جان جو ہے وہ اس نے عذاب میں ڈال دی. اب اس طرح ہوتا ہے. ہمارے آپ اسٹوڈنٹس کا حال دیکھ لیں, کچھ اسکولس تو اچھے ہیں, مطلب کہ ٹیچر انہیں کوئی اچھی بات سمجھائے, یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے سیکولر اسکولوں میں, وہ اس ٹیچر کی میم بناتے ہیں آ کے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں یا ایک واٹس ایپ کا گروپ بناتے ہیں, وہاں پہ اس کا مذاق اڑتا ہے. اس کے بعد وہ مزید انہیں کچھ نصیحت کرے تو اس کو گالیاں دیتے ہیں اس واٹس ایپ گروپ میں اور اس کو بے عزت کرتے ہیں, اس ٹیچر کو, اس استاد. کس بیسس پہ؟ بیکاز دے تھنک دیم سیلف فرعون. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم سے کسی نے کچھ نہیں پوچھنا, اللہ تعالیٰ نوٹ نہیں کر رہے, میں واٹس ایپ گروپ بھی بنا سکتا ہوں, میں کسی کو تکلیف بھی دے سکتا ہوں, میں میم بھی شیئر کر سکتا ہوں, میں آزاد ہوں. یہی تو سوچ فرعونیت ہے کہ میں آزاد ہوں, میرے سے کسی نے سوال نہیں کرنا. اللہ نے کہا اس نے حدیں پار کر دی اس خبیث نے, تو آپ حدیں پار نہ کریں. اوکے, اس حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ سوچیں کچھ بھی نہیں ہونا ہی نہیں سوال. اللہ کون؟ اللہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, جب اللہ کو فیس کریں گے دیکھ لیں گے. یہ ہے حد پار کرنا. اوکے, حد کو کراس کرنا. تو اس کا مطلب آپ فرعون بن چکے ہیں. تو اللہ نے پھر اس کو کیسے مزہ چکھایا وہ ہم نے سیکھنا, عبرت بنائی. اللہ نے کہا کہ انہ طغی, اس خبیث نے حدیں پار کر دی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ وہی رب ہے اور اس سے کسی نے کچھ سوال نہیں کرنا, اور وہ اپنی مونوپلی جما کر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے.